کسی بھی ڈرون کو تین طریقے سے گرایا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ سافٹ کل، مطلب کہ کسی تکنیکی لحاظ سے اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہارڈ کل، مطلب کسی ویپن کے تھرو ہٹ کر کے اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو ایک ٹیکنیک ہے وہ کون سی ہے جی، اس کی ہر ڈرون کی کوئی نہ کوئی لائف ٹائم ہوتی ہے جس کے بعد وہ آٹومیٹک وہ گر جاتا ہے۔ اگر ہم ہیروپ ڈرون کی بات کریں جس کو انڈیا نے تقریباً کوئی 35 ہیروپ ڈرون پاکستان کے ایریا میں داغے ہیں، اور کل تک کوئی 25 کے قریب یہ ہیروپ ڈرون گرے ہیں، اور آج ان کی آج ان کی تعداد 77 بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ان میں سے کون سا طریقہ اپنایا ہے ان کو گرانے کے لیے، اور انڈیا کا کیا پرپس تھا؟ انڈیا کا ایک ہی پرپس تھا کہ پاکستان کسی طرح اس کو ہارڈ کل کرے، کسی ویپن کے تھرو اس کو گرائے۔ اور اس کی بیہائنڈ ریزن کیا تھی؟ بیسیکلی انڈیا یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ کہاں پہ انسٹالڈ ہے۔ اور وہ کیوں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ جو انڈیا نے پاکستان کے 9 مقامات کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس میں انڈیا کے 5 طیارے گرے تھے، اور جن میں سے 3 رافیل طیارے میں تھے۔ اور رافیل طیارہ جس کے اوپر زیادہ انڈیا ناز کر رہا تھا، صرف وہی ریزن آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا تھا کس ایئر ڈیفنس سسٹم سے رافیل کو ہٹ کیا گیا، اور یہ ڈرون بھیجنے کا بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا۔ اگر ہم ہیروپ ڈرون کی دیکھیں تو یہ اسرائیلی ساختہ ہے، اور اسرائیل کی ایروسپیس انڈسٹری نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے، اور اس ایروسپیس انڈسٹری کی میزائل ڈویژن نے اس کو مینوفیکچر کیا، اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر دیا انڈیا کو، اور انڈیا نے پھر یہ تقریباً 8 مئی کے دن 35 کے قریب، جن کی اب فگر 77 کے قریب ہو چکی ہے، یہ پاکستان کے ایریا میں داغے ہیں۔ اب اس ہیروپ کا دیکھیں آپریٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ میکسیمم 1000 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ ڈرون کو کہیں نہ کہیں سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ آپریٹر تک 1000 کلومیٹر تک اس کا ڈسٹنس رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپریٹر کے ساتھ اس کا ڈسٹنس ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر بارڈر سے آپ پنڈی کا ایریا دیکھیں تو یہ بھی تقریباً اتنا ایک ہی بنتا ہے، 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اور اس ہیروپ میزائل کو اگر دیکھیں تو یہ 23 کلو گرام کے قریب یہ ویپن لے کے جا سکتا ہے، اور یہ کس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، پھر کسی ٹینک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، یا کسی اور لوکیشن کے اوپر بھی اس کو یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، بمباری کر سکتا ہے۔ اور ڈرون کا بیسیکلی بہت سارے پرپز میں سے، بہت ساری فنکشن میں سے دو جو پرومیننٹ فنکشن ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سرویلنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دوسرا کسی ٹارگٹ کو بمباری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو انڈیا نے یہاں پہ یہ چالاکی یہ کی ہے کہ جو ڈرون پاکستانی روانہ کیے ہیں وہ بیسیکلی بمباری کے لیے تھے، تاکہ پاکستان اس کو ہٹ کرے، اور جس ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہٹ کرے گا تو انڈیا آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ جہاں پہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹالڈ ہے۔